میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نالیاں بند تھیں، اب ہم نے نالیاں اگر کھول دی ہیں تو پہلے سے 2 گنا اچھا لائف سٹائل آپ اپنا سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ہے کہ آپ کو چیسٹ پین نہ ہو، باقی چیزیں نہ ہو، تو آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں۔ ماؤں کو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را یہ جنک فوڈ نہ کھلائیں۔ حالات یہ کہ اگر والد نہ دینا تو دیکھیں وہ تو ظالم ٹھہر جاتا ہے، اور ماں پکڑ کے دے دیتی ہے کھانے دے، بچہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا، حال ہی میں آپ نے EAPCI کی کوئی سرٹیفکیشن بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ ڈپلومہ ان اسکیمک اسٹروک انٹرونشن اور اسٹنٹنگ میں خاصا آپ کا ایکسپیرینس ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اس مرحلے سے گزرا ہوں۔ یہ بتائیں اس کم عمری میں آپ نے اس پروفیشن کو جوائن کیا، اب تک جتنے بھی کیس آپ نے بھگتا ہے سینکڑوں میں میرے خیال میں، اور جو آپ کی ریپوٹیشن ہے سوسائٹی کے اندر، چونکہ ہم یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، اس میں ینگ لاٹ جو آ رہی ہے وہ کس طرح ہیومینیٹیرین جو ویلیوز ہیں اس کو بھی پروموٹ کر رہی ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس فیلڈ میں اور کیسے جوائن کیا؟ جہاں تک جوائن کرنے کی بات ہے، دیکھیں وہ تو مجھے بچپن سے کارڈیالوجسٹ بننے کی خواہش تھی، جس طرح تھا کہ میری مدر بھی کارڈک پیشنٹ ہیں، اور اس وقت سے ہی مطلب مجھے MBBS میں جب میں گیا تو وہ پوچھنا چاہتے تھے آپ نے کیا کرنا ہے، تو میں کارڈیالوجسٹ ہی کہتا تھا، حالانکہ وہ بہت ارلی تھا، وہ اتنا ارلی کہ شاید نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور کرتے 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 کارڈیالوجسٹ بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ رستے دکھاتا گیا اور پھر آسانی پیدا کرتا گیا، سب سے امپورٹنٹ ہے، اور باقی جو ریپوٹیشن اور وہی چیزیں ہیں یہ تو اللہ کی دین ہے۔ انسان کو آنیسٹ اوپینین دینی چاہیے، آپ جب تک آنیسٹ اوپینین دیتے رہیں گے اور پیشنٹ کے ساتھ مخلص رہیں گے، اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ اچھا یہ بتائیں ہارٹ ڈیزیزز کے بارے میں، پاکستان میں یہ بہت پھیل رہی ہے، اور ایک پرسیپشن یہ ہے کچھ لوگ بائی پاس کی طرف پہلے جاتے تھے کہ اب کہتے ہیں کمپلیکیشن ہے، اسٹینٹنگ آ گئی ہے، بہت آسان ہے، تو کیا فرق ہے بائی پاس میں اور اسٹینٹنگ میں؟ دو آپ کے علیحدہ علیحدہ سوال ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ ہارٹ ڈیزیزز زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارا لائف سٹائل بدل گیا ہے، اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں جہاں شاید یورپین اور امریکن 1960s 50s یا 70s میں تھے، کہ ہمارے پاس سے گاڑی آ گئی، بائک آ گیا، ہم نے چلنا کم کر دیا، ہم شہروں کی طرف زیادہ چلے گئے۔ پہلے ہم گاؤں میں تھے تو ہم چلا کرتے تھے، میں خود اتنا زیادہ اسکول جاتے ہوئے چلتا تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے نہ ہمارے بچے چلتے ہیں، نہ بڑے، نہ درمیانے، کوئی نہیں چلتا۔ اور جہاں تک گاڑی اور بائک کی بات ہے، گاڑی والا مجھے لگتا ہے پھر کم دل کے اٹیک کا شکار ہو، بائک والا تو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے دہی لانا ہے، اس نے کچھ بھی لانا ہے، اور وہ جب تک دکان کے کاؤنٹر کے اوپر جا کے بائک نہ کھڑا کرے اس کو سکون بھی نہیں ملتا، اور چلنا ہم نے چھوڑ دیا۔ جہاں تک غذائی چیزوں کا تعلق ہے، اب وہ چیزیں نہیں رہیں اس طرح سے خالص، اور جو ہم کھاتے تھے، اور بہت سے انرجی ڈرنکس آ گئے، سگریٹ آ گئی، ہاں ان چیزوں کی وجہ سے یہ ایونٹس اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے، اور ہم نے چلنا پھرنا کم کر دیا، ہم نے وہ غذائیں جو اسپیشلی سبزی اور پھل فروٹ تھے وہ کھانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اب یہ انسیڈنس بہت زیادہ ہو گئے، اور ینگ پیشنٹ میں زیادہ ہو گئے۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ بائی پاس کی طرف جاتے تھے یا اسٹنٹنگ کی طرف، تو اس میں بیسیکلی جب بائی پاس سٹارٹ ہوا تو اس دور سے ابھی تک بائی پاس میں کوئی بہت زیادہ جدت شاید آئی نہیں، وہ اسی طرح سے آپ پورا سینہ کھولیں اور پھر وہ کریں، میجورٹی کیسز میں، بڑے کم کیسز میں منیمل سرجری سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اسٹنٹنگ ہے اس میں جدت کنٹینیوسلی آ رہی ہے۔ پہلے دوائی لگے ہوئے اسٹنٹ نہیں تھے، پھر دوائی لگے ہوئے آئے، پھر ان کی جنریشنز آئیں، پھر 100% نالی بند ہو تو اس کو کھولنے کے آلات اس طرح سے نہیں تھے، اب اس میں جدت آئی، بیلونز آ گئے، ہاں اب پھر تو دوائی لگے ہوئے بیلونز آ گئے، جنہیں ہم DC بھی کہتے ہیں، ڈرگ کوٹڈ بیلون، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کے اسٹنٹ کی جگہ بڑی حد تک لے لیں گے، اور ان پہ بڑی اچھی ریسرچ چل رہی ہے، اور ان کے بہت اچھے آؤٹ کم ہے کہ آپ دوائی لگے ہوئے بیلون سے بھی نالی کھولیں اور بیلون باہر آ جاتا ہے، اور بغیر اسٹنٹ کی بھی چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو جو بائی پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ بائی پاس بالکل آپ نکال دیں، نہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بائی پاس فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور زیادہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہم 4 5 6 اسٹینٹ ڈالیں اور پھر بھی اتنا اچھا رزلٹ نہ دے سکیں۔ شاید بائی پاس کیبج سرجری اس کا بہت اچھا رزلٹ دے سکے۔ اس کے لیے مختلف سکورز ہیں جو ہم لگاتے ہیں پیشنٹ پہ، پیشنٹ کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں، جیسے اب ایک 80 ایئر کا 70 ایئر کا پیشنٹ ہے، اینڈ دین اس کو ہم بائی پاس کے لیے 2 یا 3 اسٹینٹ ڈالیں اور اس کے گردے بھی خراب ہے، سانس پھول رہا ہے، تو شاید ہم ایک اسٹینٹ سے اس کا کام چل جائے اور وہ اپنا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز سر انجام دے سکے، تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ہم اس کا بائی پاس کرائیں، اور وہ پیشنٹ بھی خوش رہتے ہیں، ایک کام اسٹینٹ سے ہمارا کام ہو گیا اور ہم
مطلب سیٹسفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرف اشارہ کیا برائلر کی, تو کچھ میں اس شو سے پہلے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے, آپ کا بتایا کہ ہم نے اس ٹاپک پہ رکھنا ہے, تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈائٹ کا ہمیں پراپر بتایا جائے کہ چکن, یہ مٹن, بیف, اسپائسی چیزیں کس حد تک ہارٹ پیشنٹ بالخصوص جو ڈائبیٹک ہے وہ بھی, اور لائف سٹائل پہ تو آپ نے بات کی, اور اس میں سبزیاں جو زمین سے اگنے والی ہیں, قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو ڈائریکٹ جو اگتی ہے اس کو اگر ہم نارمل ہیٹ پہ پکا کے کھاتے ہیں تو اس کا میرے خیال میں زیادہ افیکٹ ہے. ہمارے لوگ پریزرویٹیوز پہ, فاسٹ فوڈ پہ, جنک فوڈ پہ جا رہے ہیں, تو آپ کیا نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو نیچرل فوڈ ہے اس کی ایک اپنی ورتھ ہے, اپنی ہے. اب پریزرویٹیوز اور اس طرح کی چیزیں جو پاپولیشن بڑی اور ان لوگوں نے اگانے اور زیادہ منافع کے لیے لینا شروع کیے, لیکن الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ نیچرل فوڈ کی طرف واپس چلے جانے, آرگینک کی طرف. آپ نے لفظ سنا ہوگا آرگینک. پہلے ہمارے لیے بڑے فخر کی جس طرح لوگ بات کرتے تھے, ہم شہر گئے, اچھے ہوٹل میں اچھی اس طرح کی ڈیکوریشن کے ساتھ کھانا کھایا, چیزیں بدلتے بدلتے اب ان ہوٹلز میں آپ کو لسی اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں, اور آرگینک کے نام پہ لوگ پھر بدل کے جانا شروع ہو گئے. آنے والا دور جب اویئرنیس بڑھ جائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ گھروں میں, چھتوں میں آرگینک چیزیں لگانا شروع ہو جائیں گے. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کتنی ویلیو اور اس کی کتنی ورتھ ہے. جہاں تک چکن اور ان چیزوں کی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کی مختلف انجیکشنز اور چیزوں کے ساتھ, جس طرح میڈم نے کہا کہ آپ چیز پروڈیوس کرتے ہیں, ایک میٹ بناتے ہیں, تو اس کی اپنی کمپلیکیشنز اور سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اس میں تو دو رائے ہیں نہیں. اچھا ایک سوال اور ہے, چونکہ میڈیسن کی بھی بات آئی ہے, ہارٹ پیشنٹ جب سٹنٹ ڈلوایا, بائی پاس ہوا یا بی پی اس کا شوٹ کر گیا, تو دیکھا گیا کہ مختلف پیشنٹ 8-10 ہیں تو مختلف میڈیسنز یوز کرتے ہیں. کیا فارمولا ایک ہی ہوتا ہے, کمپنی کا ڈفرینس ہے, یا اس کی باڈی کو یا ایج کو دیکھتے ہوئے یا بیماری کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ مختلف گروپس ہوتے ہیں میڈیسن کے. ٹھیک, 5-6 گروپس, جیسے بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں, اب 5-6 گروپس میں مختلف ناموں کی مختلف میڈیسن ہیں. دین ایک ہی جنرک نام کی مختلف کمپنیز میڈیسن آتی ہیں اور وہ اپنے اپنے نام رکھتی ہیں. ٹھیک, اور بہت سارے کیسز میں ڈاکٹرز پیشنٹ کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی پیرامیٹر, جیسے دل کی طاقت کیسی ہے, اس کا بلڈ پریشر میکسیمم کہاں تک جاتا ہے, اس کے گردوں کی صورتحال کیسی ہے, پھیپھڑوں میں سانس پھولنا تو زیادہ نہیں ہوتا, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی میڈیسن تجویز کرتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے. اسی لیے مختلف پیشنٹس کی میڈیسن مختلف ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پاکستان میں اس وقت جو اسٹروک انٹرونشن کی آپ بات کریں, اس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, اس کو ذرا ڈیفائن کریں ناظرین کے لیے, یہ کیا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کے لحاظ سے اب اسٹروک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے فالج کے بعد اپاہج ہو گئے یا ڈیتھ ہو گئی. تو ڈیتھ ہے. اپاہج ہونا ہی ایک نہ صرف پیشنٹ کے لیے بلکہ اس کی تو پوری خاندان کے لیے ایک سمجھے ایک بہت بڑی مزری ہے. اب اس کے لیے اسٹروک انٹرونشن جو ہے وہ ایک ایسا چیز ہے کہ دیکھیں 2 قسم کے فالج ہوتے ہیں, کہ میں خون کی رگ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے جسے ہم ہیمریجک اسٹروک کہتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے جس میں 85% سے زیادہ اسکیمک اسٹروک ہے, جس میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, بڑا سا کلاٹ ہوتا ہے. اب اس کلاٹ کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو 4.5 گھنٹے 4.5 گھنٹے کے اندر کی ونڈو تو ٹی پی اے لگ سکتا ہے, وہ بھی 30%, 25 to 30% تک افیکٹو ہوتا ہے, جس میں خون پتلا کرنے والا انجیکشن. یا بڑا کلاٹ ہو تو دین ہم جو ہے ان پیشنٹ کی اسپیسیفک کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں, تو وہ خون کا لوتھڑا نکالتے ہیں, جس طرح ہم انجیوگرافی کرتے ہیں اسی طرح کے ایک پروسیجر سے وہ دماغ سے خون کا لوتھڑا نکالتے ہیں, اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں, اور وہ پوری دنیا میں اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اب ایون اب دنیا اس طرف جا رہی ہے. یو کے میں بھی اب بہت کم لوگ ہیں جو یہ انٹرونشن کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک قسم کی اسٹروک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ان کو ہائر کر رہے ہیں بندے, اور وہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں. اب صرف اویئرنیس لوگوں میں یہاں پہ بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا, قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 2018 میں شروع کیا اسٹروک انٹرونشن, اور ہم نے 550 سے اوپر کیسز کیے. 550? جی ہاں, اور ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس بھی ہیں. اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ لاہور اور کراچی میں بھی شروع ہو چکا ہے, اور یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ ہونا چاہیے, یہ تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, کیونکہ کسی کا بھی جب عزیز کوئی رشتہ دار کوئی فالج سے, اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے فالج ہو گیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ ایک سب سے بڑی مزری ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں یہ اسٹروک انٹرونشن ڈیولپ ہو جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی, اور لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی فالج ہو, فالج کے مریض کا بلڈ پریشر ایک دم کم نہیں کرنا ہے. میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ فالج کے مریض کا بلڈ پریشر پکڑ کے کم کرتے ہیں, کیونکہ وہ سب سے پہلے محلے کے کلینک لے کے جاتے ہیں یا کویک کے پاس,
اور اس کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دماغ کی رگ پھٹ گئی یا فالج ہو گیا. ایسا نہیں ہے. بلڈ پریشر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب دماغ میں خون کا لوتھڑا چلا جائے یا اس کی رگ پھٹے, اسے ہم ہیمریجک سٹروک کہتے ہیں. تو دماغ سگنل دیتا ہے دل کو کہ یار یہ تو میرے پاس بلڈ نہیں آ رہا, دین وہ زیادہ تیزی سے دھڑکتا ہے, زیادہ بلڈ پریشر بناتا ہے, تو اس لیے بی پی زیادہ ہوتا ہے. اور ایٹ ٹائمس وہ بی پی آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے. جب 180 سے 190 اس طرح بلڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کو بلڈ اس ایریا میں پہنچا رہا ہوتا ہے جہاں دماغ کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائی دیتے ہیں. ہم سے مراد کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا لوگ خود دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے فالج ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو وہ کولیٹرلز ہوتے ہیں, جو بائی پاس روڈ ہوتا ہے, جو زیادہ پریشر کی طرف سے چل رہی ہوتی ہیں چھوٹی نالیاں, وہ جیسے ہی بی پی ڈاؤن ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور فالج کا ایک دماغ کا بڑا حصہ فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹ کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اچھے مستند ڈاکٹرز کے پاس جائیں, ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں, کسی بڑے ہاسپٹل کی. اس سے پہلے ان کو غیر ضروری میڈیسن نہ دیں جب تک سی ٹی اسکین نہ ہو جائے یا باقی چیزیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اتنے کیسز آپ نے غالباً سینکڑوں میں اسٹنٹ ڈالے ہوں گے, تو زیادہ کس ایریے کے پیشنٹ ہیں, کس ایج کے ہیں, کس سٹیج پہ ہوتے ہیں, اب تک کا آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہمارے ایریا میں تو جو اٹیچمنٹ ایریا ہے وہ زیادہ تر تو مری, ہزارہ, کشمیر اور راولپنڈی اسی ریجن کے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے پاس چکوال سے بھی پیشنٹ آتے ہیں, جیلم سے بھی آتے ہیں, منڈی بہاؤالدین, میاں والی, سارے ایریے یہاں سے آتے ہیں, من افغانستان سے بھی آتے ہیں. اور ایج وائز کی جب بات کریں تو موسٹلی تو 50 سے ابو ہوتے ہیں, اور یہ تو نیچرل بھی ہے, یہ تھا, یہ 60 سے اوپر یہ ڈیزیز آ بھی جاتی ہے. لیکن اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 20 سال میں بھی آ رہے ہیں, 20 سال 22 سال میں بھی اٹیک ہو رہا ہے. 20 22 24 سال کے بچوں کو, لڑکوں کو یا خواتین کو بھی اسٹنٹ ڈلے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی دل کی اس وقت نالی 100% بند ہوتی ہے, بڑی بری حالت ہوتی ہے, اور جان بچانے کے لیے ہمیں اسٹنٹ ڈالنا پڑتا ہے. اور جب اسٹنٹ ہم ڈال دیتے ہیں تو اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب لوگوں میں ایک متھ بھی بڑی ہے کہ اسٹنٹ ڈل گیا تو بھئی کسی کام کے نہیں رہے, ہل نہیں سکتے, جھک نہیں سکتے, یا آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہ وہ جو بھی خواتین آتی ہیں وہ اسٹنٹ ڈل گیا اب تو کسی کام دے نہیں ہو. تو یہ جب باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے اس سے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. وہ مثال سامنے بیٹھی ہے, آپ نے اسٹنٹ ڈالا, آواز بھی زیادہ بہتر ہو گئی, 1 سال ہو گیا, کرکٹ بھی کھیلی, لائف اس سے دوبالا ہو گئی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نالیاں بند تھیں تو جو آپ کی لائف سٹائل تھا, اب ہم نے نالیاں اگر کھول دی ہیں تو پہلے سے 2 گنا اچھا لائف سٹائل آپ اپنا سکتے ہیں. صحیح ہے. پرووائڈیڈ ہے کہ آپ کو چیسٹ پین نہ ہو, باقی چیزیں نہ ہو, تو آپ چل پھر سکتے ہیں, آپ کھیل سکتے ہیں. ویٹ گین ہوتا ہے, میرا خود 8 سے 10 kg گین کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت ہے, اللہ خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب ویسے جو میں نے سوال کیا ہے نا ڈاکٹر, آپ کی مدد چاہیے. یہ جو ایکسرسائز جم, کیا مشینی ایکسرسائز یا نیچرل جو گراؤنڈ میں ہوتی تھی اوپن ایئر میں بھاگنا, وہ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر ولی صاحب, یا جو مشینی ایکسرسائز وہ زیادہ افیکٹو ہے؟ لوگ جم پہ بہت جا رہے ہیں. حالات ایسے آ گئے ہیں کہ کچھ کر لیں, اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ ایکسرسائز پیدل چلتے ہیں, تیز قدم, مسلز بنانا, اور نہیں وہ ایک کارڈیو میٹابولک ایکسرسائز از سم تھنگ ایلس, جس میں آپ کا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو, جس میں آپ کا سانس بھی پھولے, وہ ایک الگ ایکسرسائز ہے. اور وہی ایکسرسائز ہے جو آپ کو دل کی بیماریوں سے 4 موسم ہیں خوبصورت. اگر وہ پیدل چلتے ہیں, وہ تیز قدم پیدل چلتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں, اس سے بہتر ایکسرسائز ہے نہیں. لیکن ٹرینڈ چینج ہو گیا نا, اب وہ اپنے مسلز دکھانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں, اس میں اصل کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر اس کی طرف جائیں, اور جیسے میڈم نے کہا, رہ کہ وہی بات آ جائے گی کہ سادہ خوراک. اور ماؤں کو میری یہ گزارش ہے, نصیحت تو ہم کرنے سے رہے, یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را یہ جنک فوڈ نہ کھلائیں, ان کو پیار کی مد میں روز چاکلیٹ نہ دیں, ان کو باہر سے لا کے سلانٹیاں اور وہ جو اور یہ بھی بتا دیں, اس میں کوئی بات نہیں, شریعت میں 2 سال دودھ پلانا ہے, اسے ڈبے پہ بھیج دیا یا آیا کے پاس چلا دیا, تو وہ پھر بریڈ ہی ایسی نکلے گی نا. اور اس کے بعد دیکھیں اب حالات یہ کہ اگر والد نہ دینا تو دیکھیں وہ تو ظالم ٹھہر جاتا ہے, اور ماں پکڑ کے دے دیتی ہے, کھانے دیں, بچہ ہے. اور تو پھر حل کیا نکلتا ہے کہ وہ سارے بچے 10 سال 15 سال کی عمر میں اتنے بڑے لگتے ہیں کہ وہ والد سے بھی بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری ایز اے پیرنٹس ہم نے دیکھنا ہے, یا ایز اے ایلڈر ہم نے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, کیسے دیکھنا ہے, اور یہ ری وزٹ کرنا ہوگا ہم نے اپنے ماؤں کو کہ وہ کیسے تربیت کریں, اینڈ دین اسکول میں کہ وہ بچوں کو کیسے بتائیں کہ یار یہ چیزیں آپ کے نقصان دہ اور یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں.